السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی مصیبت اور ٹینشن میں مبتلا ہے۔ کوئی جاب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رشتے کی وجہ سے پریشان ہے۔ غرض کئی ساری پریشانیاں انسان کے ساتھ وابستہ ہے، اور روزمرہ کے جو معمولات ہیں اس میں بھی انسان کبھی پریشان ہو جاتا ہے، کبھی نقصان ہے، کبھی کوئی چیز ضائع ہو جانا، کبھی کوئی بری خبر مل جانا۔ تو کئی ساری پریشانیاں اور کئی ساری چیزیں انسان کی زندگی میں انسان کے ساتھ پیش آتی رہتی ہیں، دکھ درد اور تکلیفیں آتی رہتی ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ان پریشانیوں کا سبب کیا چیز ہے، یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، مصیبتیں ٹینشنیں کیوں آتی ہیں، اس کا سبب کیا چیز بنتی ہے۔ اور پریشانیوں کا سبب بھی میں بتاؤں گا، وجہ بھی بتاؤں گا، اور پھر ان پریشانیوں سے نکلنے کا اور بچنے کا وظیفہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو پریشانیاں کیوں آتی ہیں، اس کی سب سے بنیادی وجہ اور پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کے جو گناہ ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے انسان کے ساتھ پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ٹینشنیں آتی ہیں۔ ہر انسان گناہ گار ہے، خطا کار ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے گناہ ہوتے جا رہے ہیں کہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، گناہ کا عادی انسان ہوتا چلا جا رہا ہے، تو جس کی وجہ سے انسان پریشان ہے، مشکلات کا شکار ہے، معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ پریشان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو بھی پریشانی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ تو انسان کے بہت سارے گناہ ہیں، مثلا جھوٹ بولنا یہ عام ہوتا جا رہا ہے، ناپ تول میں کمی کرنا یہ عام ہوتا جا رہا ہے، جہاں جس کا جی چاہتا ہے، جہاں جس کا بس چلتا ہے وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتا ہے۔ کپڑے کا کام کرنے والا، ناپنے والا ہے، وہ ناپنے میں جو ہے وہاں خیانت کرتا ہے، وہاں ڈنڈی مارتا ہے۔ اسی طرح وزن کرنے والا ہے، وہ ترازو میں ڈنڈی مارتا ہے۔ تو غرض جہاں جس کا جو بس چلتا ہے وہاں پر وہ ناپ تول میں کمی کر کے، ڈنڈی مار کے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور زنا، بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، بد نظری عام ہوتی جا رہی ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو معبود، مشکل کشا، اولاد دینے والا، درد دور کرنے والا، پریشانیاں دور کرنے والا سمجھ لینا، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور فرمایا کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، جھوٹ بول کر مال بیچنا، جھوٹ بول کر مال بیچنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور مال کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے، چیز کے اندر کوئی عیب ہو، نقص ہو، اس عیب کو بتائے بغیر اس کو آگے بیچ دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ چیز ایک نمبر ہے، صحیح ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ تو جھوٹ بول کر، غلط بیانی کر کے مال بیچنا یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ تو جب ہمارے ناپ تول میں ڈنڈی ہوگی، اس میں خیانت ہوگی، مال جھوٹ بول کر بیچا جائے گا، تو مجھے بتائیں کیسے برکت آئے گی، کیسے ہمارا کاروبار چلے گا، کیسے اللہ کی مدد آئے گی۔ اسی طرح اللہ کے حکموں کی حکم عدولی ہوتی جا رہی ہے، نماز کا ترک کر دینا، نماز میں کوتاہی کرنا، مسلمان نماز کو چھوڑ رہا ہے، کوتاہی کر رہا ہے۔ اسی طرح سود خوری یہ بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اور شراب نوشی عام ہوتی جا رہی ہے، رشوت عام ہوتی جا رہی ہے، حقوق اللہ میں کوتاہی ہوتی جا رہی ہے، عبادت میں، ریاضت میں، نمازوں میں، ان چیزوں میں کوتاہی ہوتی جا رہی ہے، زکوٰۃ نہ دینا یہ حقوق اللہ ہے۔ تو ان چیزوں میں خیانت ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے۔ تو مجھے بتائیں جہاں یہ چیزیں ہو جائیں وہاں اللہ کی مدد آئے گی؟ آپ دل سے بتائیں، اور ذرا دل کے اندر سوچ کر، اپنے دل سے، دماغ سے سوچ کر بتائیں کہ جہاں یہ سارے گناہ ہوں وہاں اللہ کی مدد آئے گی، وہاں اللہ کی رحمت آئے گی؟ کیا وہاں اللہ کا فضل ہوگا؟ اللہ اس شخص پر کیا رحمت کی نظر ڈالے گا
جس کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہوں، یا ان میں سے کوئی ایک دو گناہ پائے جا رہے ہوں، کیا اس شخص پر اللہ کی نظر ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی، برکتیں حاصل ہوں گی؟ یقیناً نہیں۔ آپ کے دل سے یہی آواز آئے گی کہ نہیں، جب یہ برائیاں ہوں تو اللہ کی مدد نہیں آ سکتی، اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی، انسان سکون میں نہیں رہ سکتا، انسان کے اندر بے سکونی، بے چینی، مصیبت، نقصان، یہ چیزیں رہیں گی۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ گناہ ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں، ان سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ سے پکی سچی توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، استغفار کی کثرت کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور توبہ کر لیں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں ہوں گے، آئندہ ہم ان سے بچیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ پکی سچی توبہ کریں گے، استغفار کی کثرت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور اللہ کا ذکر ہوگا تو دلوں کو سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ بھی ہے، اللہ کا ذکر یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تیسرا کلمہ اس کا ورد ہو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو کئی سارے ذکر ہیں، اللہ کے نام کے ذکر ہیں، اور اسی طرح استغفار کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح اگر یہ گناہ ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں، گناہ کے عادی ہو چکے ہیں، ان گناہوں سے بچنے کے لیے ایک وظیفہ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کو نوٹ فرما لیں۔ اور وظیفہ کیا ہے؟ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ یہ سورۃ زمر کی آیت نمبر 13 ہے۔ اس کو صبح کے وقت 100 مرتبہ پڑھیں، اگر ہو سکے تو شام کو بھی پڑھ لیں 100 مرتبہ، ورنہ صبح کے وقت اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ قل انی خاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے، کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں، گناہ کروں، تو میں آخرت کے قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے، اس آیت کی کثرت کریں، قل انی خاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، 100 مرتبہ صبح پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچائیں گے، اور گناہوں سے انشاءاللہ انسان بچ جائے گا۔ اور دوسری چیز سورۃ الاخلاص، اس کو صبح فجر کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ سورۃ الاخلاص چھوٹی سی صورت ہے، 2-3 منٹ لگیں گے 10 مرتبہ پڑھنے میں، تو اس کو 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت میں سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس صورت کو 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سارا دن اسے گناہوں سے بچائیں گے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ پریشانیاں آنے کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ وہ ہمارے گناہ ہیں، اور چیدہ گناہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ سبب، وہ وجہ جس سے پریشانی آتی ہے، ان سے آپ کو آگاہ کر دیا جائے، تاکہ ہم ان سے بچیں، ان مصیبتوں پریشانیوں سے ہم نکل کر خوشحالی کی زندگی گزاریں اور سکون کی زندگی گزاریں۔ تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ سے سچی پکی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرما دے گا۔ آپ کے توبہ کرنے میں، معافی مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تو ابھی انتظار کر رہا ہے، ابھی میرا بندہ معافی مانگے، میں ابھی اس کو معاف کر دوں گا۔ تو انشاءاللہ آپ گناہوں سے معافی مانگیں، آپ کی زندگی انشاءاللہ خوشحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔